سے میں ہمارے ساتھ حامد میر صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار موجود ہیں. افضل بٹ صاحب صدر پی ایف یو جے ہیں. پی ایف یو جے کا ذرا اس حوالے سے ہم پوچھیں گے کردار کہ کیا جو یہ کچھ چیزیں جہاں پہ ہم جو صحافیوں کی تشویش ہے جس ایشوز پہ کیا وہ کنوے کی گئی تھی گورنمنٹ پہ اور پھر آگے سے کیا جواب آیا, اور وہ جو سینسرشپ کا ہمارا خدشہ ہے وہ بڑا ہی ریئل ہے کیونکہ اس ملک کا یہ بڑا مسئلہ ہے. میر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن سر یہ تو دنیا بھر کا مسئلہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایون یورپ میں بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ادارے بنا رہے ہیں, اس کو کس طرح سے اس کو کمبیٹ کرنا ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اس بل کو ذرا آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں جو بھی یہ نکات ابھی ہمارے سامنے آئے؟ شکریہ ماریہ میمن صاحبہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بل ہے یہ بہت ہی جلد بازی میں منظور کیا گیا ہے, اور اس بل کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ پیمرا کو تمام ٹی وی چینلز کا ایڈیٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی کہ پیمرا جو ہے وہ کنٹرول کرے گا, کنٹینٹ کو بھی وہی کنٹرول کرے گا, اور اس کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ ایسے اختیارات دے دیے گئے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی خبر صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. اب اصولی طور پہ تو پیمرا کو ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن یہ انڈیپینڈنٹ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج بل منظور ہوا ہے بظاہر تو یہ پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا گیا ہے, لیکن یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے. اور کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی دو عدالتوں کی ہے, ایک سپریم کورٹ آف پاکستان اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ. سپریم کورٹ آف پاکستان کی کیسے ہے اس میں, کیونکہ میں براہ راست فریق ہوں اس لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2012 میں میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ میڈیا کا ایک کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے, اور انفارمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈ ختم ہونا چاہیے, اور میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم نے خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا. اس پہ اس وقت کی جو سپریم کورٹ تھی اس نے ایک میڈیا کمیشن بنایا. اس میڈیا کمیشن نے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کی, اور یہ 6 سال تک کیس چلا. اس کی 100 سے زیادہ ہیئرنگز ہوئی, اور پھر 2018 کے الیکشن سے پہلے اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا کہ جو پیمرا ہے, پیمرا کو ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہونا چاہیے, اور جو اس کا ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں سرکاری لوگ کم ہونے چاہیے اور سول سوسائٹی کے اور انڈیپینڈنٹ لوگ زیادہ ہونے چاہیے. اب اس وقت جب یہ انہوں نے فیصلہ دیا تو نگران حکومت آ چکی تھی اور پارلیمنٹ موجود نہیں تھی. تو اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ایک آرڈیننس جاری کروایا گیا کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے اس کو لاگو کریں. تو آرڈیننس جو ہے وہ لیپس ہو گیا, اور اس کے بعد جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا, اور انہوں نے کیا کیا کہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل منظور کیا, پرپوز کیا, اس کو منظور نہیں کیا گیا. اس پہ ہم نے احتجاج کیا, اور اس احتجاج کے میں یہ شہباز شریف صاحب بھی آئے, سارے آئے, اور انہوں نے وہ آپ نے کلپ بھی چلا دیے. اب یہ جو بل کل رات کو قومی اسمبلی میں ہمارے سامنے آیا ہے, تو اس میں ایک تو جو پیمرا جو ہے اس کے چیئرمین کے اختیارات کم کیے گئے ہیں, لیکن جو پیمرا کا جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے اس کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں ابھی بھی سرکاری لوگ زیادہ ہیں, سرکار کے لوگ زیادہ ہیں, جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ جو آپ نے کہا کہ جو تنخواہوں والا معاملہ ہے کہ جی صحافیوں کو بر وقت تنخواہ ادا کی جائے گی, یہ ایک اچھی بات ہے, میں آپ کی تائید کرتا ہوں. لیکن اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ اس طرح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن چل رہی تھی, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجھے ایمائکس بنایا, اور یہ ابھی 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے. تو اس میں ہم نے یہ کہا جی کہ مجھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ صحافیوں کو تنخواہ وقت پہ ملتی ہے. میں نے کہا جی بہت سے صحافیوں کو وقت پہ تنخواہ نہیں ملتی. تو انہوں نے کہا جی کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے. تو وہاں پہ جو ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک بل لا رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ بل کورٹ میں پیش کیا جائے. تو یہ جو بل ہے یہ کورٹ میں پیش کیا گیا. تو ہم نے اس بل پر میں نے یہ اعتراض کیا کہ اس میں جو کہا گیا ہے کہ 60 دن تک اگر کسی میڈیا ورکر کو تنخواہ نہیں ملے گی تو اس کے چینل کے خلاف کارروائی ہوگی. میں نے کہا جی 60 دن بہت زیادہ ہیں, اس میں آپ اس کو 30 دن کر دیں. تو چیف جسٹس صاحب نے اس سے اتفاق کیا, اور جب سیکرٹری انفارمیشن تھی اس وقت انہوں نے اس پہ بحث کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے ان کے خلاف بہت سخت ریمارکس دیے. اور اس کے بعد کورٹ نے کہا جی کہ یہ جس طرح یہ کہتے ہیں آپ بل میں وہ امینڈمنٹ کر کے لائیں, لیکن وہ امینڈمنٹ نہیں ہوئی اور یہ بل جو ہے یہ منظور ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ پی ایف یو جیسے کوئی ان کی کنسلٹیشن ہوئی ہے یا نہیں, یہ پوچھتے ہیں, یہ بٹ صاحب سے میرے خیال ہے پوچھ لیتے ہیں.
یہ بٹ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بٹ صاحب یہ آپ لوگوں کا بعد میں نے دیکھا یہ پریس ریلیز بھی آئی ہے جس میں آپ نے کہا جی کہ مشاورت کے بغیر بل. ایک تو میرا سب سے عام سوال ہے کہ جلدی کس بات کی ہے؟ مطلب آپ کے پاس 1.25 سال تھا, آپ اس پہ کام کر کے حکومت جانے سے پہلے یہ کیوں ایک دم سے یہ ہاتھ پیر باندھ کے جا رہے ہیں؟ اور کنسلٹیشن آپ لوگوں سے نہیں ہوئی؟ نہیں, آپ تو بڑا کلوزلی کام کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ہماری جو ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جس میں پی بی اے بھی ہے, اے پی این ایس بھی ہے, سی پی این ای بھی ہے, پی ایف جے بھی ہے, ایم ایس بھی ہے, سب کے ساتھ بات چیت جاری تھی. اچھا. اور اس معاملے میں بھی بات چیت ہو رہی تھی. لیکن جو پی ایف جے کا سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح اخبارات میں کام کرنے والوں کے لیے نکوسا ہے, نیوز پیپر امپلائیز کنڈیشن آف سروسز ایکٹ 1973, اسی طرح کا الیکٹرانک میڈیا کے لیے پورا سروس سٹرکچر دیا جائے. ٹھیک ہے. صرف تنخواہوں کا بروقت نہ ملنا یہ ہمارا ایشو ہے. تنخواہوں کا 10 سال تک نہ بڑھنا بھی ہمارا ایشو ہے. ایک ورکر رات کو کام کر کے گھر جاتا ہے, دوسرے سیڑھیوں پر اسے پروانہ دے دیا جاتا ہے, نہ ورکر کو رکھنے کا کوئی طریقہ کار ہے, نہ نکالنے کا کوئی طریقہ کار ہے. جاب سیکیورٹی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے خلاف اگر کوئی کسی ورکر کے خلاف یہ کام ہو جاتا ہے تو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پر وہ ورکر جا کے اپیل کر سکے. اخبارات کے ورکر کے لیے ہے, آئی ٹی این ای ہے, وہاں اگر وہ جاتا ہے تو وہاں آئی ٹی این ای کا جج اس کو سنتا ہے. لیکن جب ہم وہاں پر الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کا کیس لے کر جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کیونکہ اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ نیوز پیپر امپلائیز کے لیے ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا کے امپلائیز کے لیے نہیں ہے. تو ایک تو یہ اس معاملے پہ ہماری زیادہ بحث تھی. اچھا. کہ جو بحث چل رہی ہے, جو ذکر احمد میر صاحب کر رہے ہیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ مجوزہ میر صاحب پیش کیا گیا تو اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ ہوئی تو ہم نے کہا کہ ابھی فیک نیوز پہ ہماری کنسلٹیشن مکمل نہیں ہوئی. ڈس انفارمیشن اور یہ مس انفارمیشن کی بات کی. جی ڈس انفارمیشن پہ تو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری کنسلٹیشن مکمل ہوئے بغیر جو ہے وہ مسودہ کیوں پیش کیا؟ یہ میرا بھی تھا, یہ ایم اینڈ کے اظہر باد صاحب کا بھی یہی موقف تھا. تو اس وقت ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ مجوزہ ہے. ہم نے کہا کہ مجوزہ تھا تو عدالت میں تو پیش نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جب تک تمام لوگ اس پہ ایگری کرتے, کیونکہ یہ ایک بڑا سمجھ لیں کہ پلسرات ہے کہ آپ کسی چینل کے خلاف, کیونکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ بھی جو ہے وہ پھونک پھونک کر پیتا ہے. کوئی قانون تو برا نہیں ہوتا, قانون جو بھی بنایا جاتا ہے, مسئلہ تو امپلیمنٹیشن کا ہے اور امپلیمنٹ کرنے والوں کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. آپ کو بھی سرپرائز ملا؟ یہ سرپرائز ہے آپ کے لیے بھی؟ ظاہر ہے. جب آپ نے کوئی رابطہ وغیرہ کیا, کچھ آگے سے انہوں نے بتایا کہ ایسا کیوں ہوا ہے جبکہ کنسلٹیشن چل رہی تھی؟ یہ وہ کہہ رہے تھے, ہماری خواہش ہے کہ ہم جانے سے پہلے آپ کو جو تنخواہوں کا ایشو ہے وہ حل کر کے جائیں, تاکہ ہمارا تو روزانہ جھگڑا یہی ہوتا تھا, یا چینل کی بندش کا ایشو تھا. تو سر آپ کے مطالبات کے چکر میں انہوں نے اپنا کام بھی کر دیا نا, بیچ میں بڑی واردات کر دی نا وہ. اچھا, اب یہ ہے کہ اس ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے بارے میں ہماری 4-5 میٹنگز ہوئی, ٹھیک ہے, اور کوئی کسی کنکلوژن پہ ہم نہیں پہنچ سکے تھے ابھی تک. ٹھیک ہے. یہ جس میں ایمنڈس کے لوگوں کا بھی بہت اچھا انپٹ تھا, پی ایف جے کا اپنا انپٹ تھا کہ بھائی یہ پوری دنیا کو آپ سامنے رکھیں گے. پھر یہ کہ ایک خبر کا اختیار آپ کس کو دیں گے, کہ ایک خبر کے بارے میں کہ غلط ہے ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ 22ویں گریڈ کا افسر بہت قابل ہو لیکن وہ جرنلزم کو تو نہیں سمجھتا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ پولیس افسر اپنے کام کا بڑا ماہر ہو. تو اس لیے پھر دوسرا جو اس میں کیا گیا ہے کہ نمائندگی دی گئی ہے پی بی اے کو بھی اور پی ایف جے کو بھی, ٹھیک ہے, لیکن ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیا گیا کہ بھائی اگر فیصلہ ایک جرنلسٹ کی خبر کے متعلق ہونا ہے, ایک چینل کے پر چلنے والی خبر کے متعلق ہونا ہے, تو اس میں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ورکر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا ٹی وی چینل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس رائٹ آف ووٹ بھی نہیں ہے.